موسیٰ بن نصیر کی اندلس سے روانگی کے بعد ان کا لڑکا عبدالعزیز بن موسیٰ تاجدار اندلس کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے سلطنت کو سواحل لوسیتانیہ، کوہستان، بسکے اور نوار تک وسعت دی۔ اس کے باوجود خلیفہ سلمان نے عبدالعزیز کے خلاف سرداران اندلس سے ساز باز شروع کی، نہ صرف عوام بلکہ فوج کو بھی ان کے خلاف کر دیا۔ السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ تمام سامعین سے گزارش ہے کہ میرے چینل وسیم ایچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے روڈرک کی ملکہ انجولینیا سے شادی کر لی تھی۔ ملکہ تاجدار اندلس کے ساتھ اشبیلیہ سے باہر کلیسہ انبیاء میں سکونت پذیر ہوئی تھی۔ شرپسندوں نے داستان محبت کی تشہیر کی اور تاجدار اندلس پر عیسائی ہو جانے کا الزام بھی لگایا۔ عوام اور فوج میں جھوٹ کی تشہیر کی گئی۔ خلیفہ سلمان بن عبد الملک کی یہ تدبیر چل گئی۔ حریص لوگوں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کو رجب 97 ہجری کی ایک صبح کو جب وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ کی قرأت شروع کرنے والے تھے، شہید کر دیے گئے۔ ان کے جسد خاکی کو قریب کے محل میں سپرد خاک کر دیا اور ان کے سر کو حبیب بن عبیدہ فہری نے، جو سازش کنندگان میں سے تھا، خلیفہ سلمان عبد الملک کے پاس دمشق بھیج دیا۔ موسیٰ بن نصیر ان دنوں قید میں تھے۔ ان کو حاضر کیا گیا اور انہیں ابن صالح کے سر کو دیکھنے کا موقع دیا گیا۔ فرمانے لگے، اس کو جامع شہادت مبارک ہو، واللہ یہ راتوں کو جاگنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا تھا۔ چند ہی دنوں بعد ان کے بھائیوں کا بھی یہی حشر ہوا۔ عرب مورخین کا اتفاق ہے کہ عبدالعزیز بن موسیٰ کے دور میں بہت سے شہر فتح ہوئے اور ان کے حسن تدبر سے اندلس میں اسلامی سلطنت کی داغ بیل ڈالی گئی۔ عبدالعزیز کے قتل کے بعد خلیفہ سلمان کسی موضوع آدمی کو اندلس کا والی مقرر نہ کر سکا۔ اشراف عرب نے خود ہی ایک تجربہ کار اور سن رسیدہ فوجی افسر ایوب بن حبیب لخمی کو اپنا امیر مقرر کر دیا۔ دارالخلافت کو اشبیلیہ سے قرطبہ منتقل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد مرکزی حکومت نے اس کی ولایت کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے بجائے ہر بن عبد الرحمن ثقفی کو امیر اندلس بنا کر بھیجا گیا۔ ہر بن عبد الرحمن نے 98 ہجری میں اپنے نئے عہدے کا چارج سنبھالا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عوام ان سے ناخوش اور اشراف ان سے بیزار تھے، کیونکہ وہ سخت گیر تھے اور عفو و درگزر سے ناآشنا۔ ملکی معاملات میں مسلمانوں کی عدم دلچسپی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اپنی غم گشتہ راہ بیڑوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور کوڈونگا، جسے عرب مورخین نے مخرہ بالائی کے نام سے یاد کیا ہے، پناہ لی۔ ان عیسائیوں کو ایک فوجی افسر پلائیو کی رہنمائی بھی حاصل ہو گئی، جو روڈرک کی فوج میں اعلیٰ فوجی عہدوں پر فائز رہ چکا تھا۔ کوڈونگا آہستہ آہستہ ایک ایسا مرکز بن گیا جہاں دور دراز سے عیسائی آ کر بسنے لگے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے اس بے آباد علاقے کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ نوزائیدہ سلطنت آئندہ کی ایک مضبوط مملکت بننے والی ہے تو انہوں نے اس پر فوج کشی کی۔ اسلامی فوج القمہ کی سرکردگی میں کوڈونگا کی وادی میں داخل ہوئی تو عیسائیوں نے مسلمانوں پر اپنی کمین گاہوں سے نکل کر ایسا حملہ کیا کہ سینکڑوں مجاہدین وہیں شہید ہو گئے۔ جو بچ نکلے وہ سفر کی صحبتوں کی تاب نہ لا کر راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ عیسائی مورخین نے اس لڑائی کو غیر معمولی اہمیت دی ہے اور اسے حکومت آسٹریاس کے قیام کا سبب ٹھہرایا ہے۔ لوگ ہر بن عبد الرحمن سے پہلے ہی بدظن تھے۔ کوڈونگا کی لڑائی کے بعد انہوں نے دمشق میں ہر کو معزول کرنے کی درخواست بھجوا دی، جو فوراً منظور ہو گئی۔ ہر کی جگہ سمی بن مالک خولانی کو نیا امیر مقرر کیا گیا۔ سمی بن مالک خولانی رمضان 100 ہجری میں اندلس پہنچے۔ ان کا انتخاب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خود کیا تھا اور ان کی دینداری، زہد و تقوی اور فہم و فراست سے بہت متاثر تھے۔ سمی نے اپنے حملوں کی ابتدا ناربوننسز، جنوبی فرانس سے کی۔ سپٹیمانیہ کے پایتخت ارمونا کو فتح کیا۔ یہ علاقہ موسیٰ کے زمانے میں بھی مسلمانوں کے زیر اقتدار آیا تھا اور کچھ عرصے بعد
مسلمانوں کی اس علاقے پر گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ یہ علاقہ 797 عیسوی تک مسلمانوں کے پاس رہا۔ اربونا کی فتح کے بعد مسلمانوں نے صوبہ ایکویتانیا جنوبی فرانس کا رخ کیا اور اس کے مرکزی شہر تلوشہ کا محاصرہ کیا۔ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ڈیوک آف ایکویٹین اچانک مسلمانوں کے عقب میں آ پہنچا۔ سمی بن مالک خولانی شوق شہادت میں کئی بار آگے بڑھے اور جامع شہادت نوش کیا۔ یہ واقعہ 721 عیسوی بمطابق 102 ہجری میں پیش آیا۔ فوج کی کمان عبد الرحمن غافقی کے سپرد ہوئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے لشکریوں کو دشمن کے ناغے سے بچایا۔ 721 عیسوی میں انبسہ بن سہیم کلبی کو اندلس کی امارت سونپی گئی۔ امیر نے حکومت کی بدنظمیوں کو دور کرنے کے بعد پلائف کی خبر لی، جہاں عیسائیوں نے نئی حکومت کے خواب دیکھے تھے۔ پلائف کو شکست دینے کے بعد فرانس پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کی گئی تاکہ تلوشہ کی لڑائی کا بدلہ لیا جا سکے۔ امیر نے فن حرب سے واقف لوگوں کو جمع کیا، ان کی تربیت کی اور فوج کو جنوبی فرانس کے علاقہ سپٹیمانیہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 724 عیسوی میں کرکشونا فتح ہو گیا۔ یہ شہر آج بھی فرانس کے نقشے پر ناربون مسلمانوں کے پہلو میں نظر آتا ہے۔ انبسہ نے اپنی اعلیٰ ہمتی اور مستقل مزاجی سے سپٹیمانیہ کے پورے صوبے کو روند ڈالا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے لوزون پر حملہ کیا اور جب کامیابی مسلمانوں کے قدم چوم رہی تھی، انبسہ بن سہیم کلبی کو ایک تیر نے گھائل کر دیا۔ یہ سانحہ 726 عیسوی کا ہے۔ اسلامی فوج نے عزرا بن عبداللہ فہری کو اپنا امیر مقرر کیا۔ ان مہمات سے کامیابی کے بعد عزرا کو قرطبہ آئے ابھی 2 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کو معزول کر دیا اور عزرا کی جگہ یحییٰ بن سلمہ کلبی کو امیر مقرر کیا۔ 726 عیسوی سے لے کر 731 عیسوی تک 4 والیوں نے یکے بعد دیگر اندلس کی زمام حکومت سنبھالی۔ اس دوران قبائلی اور فرقہ وارانہ کشمکش اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی کے نام حکم جاری کیا کہ وہ اندلس کے حالات میں خوشگواری پیدا کریں۔ انتظامیہ کے مسائل حل کرنے کے بعد غافقی نے فرانس پر حملہ کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ غافقی ابھی ان انتظامات کو مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ اسے عثمان بن ابی نسعہ کی بغاوت کی اطلاع ملی۔ عثمان کو یہ خیال تھا کہ اگر غافقی اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گیا تو اس کی حکومت بھی جو اندلس کے شمال مشرقی حصہ میں قائم تھی اس سے چھین لی جائے گی۔ عثمان نے امیر اندلس کے خلاف ڈیوک آف ایکویٹین سے ساز باز شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیوک نے اسے اطمینان دلانے کے لیے اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی۔ عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی نے ایک فوجی افسر ابن زیان کو اس کی سرکردگی کے لیے روانہ کیا۔ عثمان مقابلے کی تاب نہ لا سکا اور میدان جنگ میں کام آیا۔ اس کی نئی نویلی دلہن کو قید کر کے دمشق بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد فرانس پر چڑھائی کی گئی۔ ارل کا شہر دوبارہ فتح ہوا اور لوزون کے باشندوں نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ ڈیوک آف ایکویٹین نے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ دریائے دوردول کے کنارے پر کیا۔ ایکویٹین کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلامی لشکر بوڈو کی طرف بڑھے۔ یہ شہر بڑا بارونق اور غلے کی سب سے بڑی منڈی تھی۔ اب آئیٹیئرز کی باری آئی۔ لوگ لشکر جرار دیکھ کر بھاگ نکلے۔ ڈیوک آف ایکویٹین نے اپنے حریف چارلس مارٹر کی مدد طلب کی اور یورپ کی دوسری جنگجو قوموں کو دعوت دی کہ عیسائیت کے لیے اکٹھی ہو جائیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ جرمن، فرانسیسی اور برگانی سپاہی چارلس کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ دونوں فوجوں میں گمسان کا رن پڑا۔ مسلمان 7 دن تک اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ آخری روز چارلس نے مسلمان فوج پر عقب سے ایسا حملہ کیا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ غافقی نے مورچے کو سنبھالنا چاہا لیکن وہ بری طرح زخمی ہو کر نیچے گر پڑا اور جسم اور روح کا رشتہ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور باقی فوج قرطبہ لوٹ آئی۔ یہ واقعہ 114 ہجری یا 10 اکتوبر 732 عیسوی کا ہے۔ عیسائی مورخین کے نزدیک ٹورس تلوشہ کی لڑائی ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس لڑائی کے بعد مسلمانوں کی فرانس کی طرف پیش قدمی رک گئی۔ چارلس کو اس کی قوم نے مارٹل یعنی ہتھوڑے کا خطاب
خطاب دیا۔ ٹورس تلوشہ کی لڑائی کے بعد عبد الملک بن قطن الفہری کو امیر اندلس مقرر کیا گیا۔ بعض اہم امور سلجھانے کے بعد وہ قرطبہ سے کوہ پیرانیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ موسمی حالات موزوں نہ تھے۔ دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مسلمان فوج کو سخت پریشان کیا۔ الفہری بمشکل تمام اپنی فوج کو مصیبت سے نکال واپس لائے۔ عامل افریقہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ الفہری کی کوتاہ اندیشی کے سبب جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے تو انہوں نے الفہری کو معزول کر کے ان کی جگہ عقبہ بن حجاج سلولی کو امارات کا پروانہ دے کر بھیجا۔ عقبہ بن حجاج سلولی شوال 116 ہجری بمطابق 734 عیسوی میں اندلس پہنچے۔ وہ خوش اخلاق ہونے کے علاوہ اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے مالک بھی تھے۔ عقبہ نے فوجی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ دریائے روم کے کنارے دور تک افواج کے لیے چھاؤنیاں قائم کی۔ جنوبی فرانس کے چند نئے شہر مثلا وانس، سینٹ پال، ترویشاتو اور دونجیری اسلامی مملکت میں شامل کیے۔ اس کے بعد انہوں نے صوبہ آسٹریاس اور جلیکیا کی طرف توجہ دی جہاں عیسائی اپنی قوت مجتمع کرنا چاہتے تھے۔ عقبہ نے ان پر مکمل قبضہ کر لیا۔ عقبہ دن میں شمشیر بکف ہوتے اور رات کو اپنے مالک حقیقی کے سامنے عاجزی اور لاچارگی کی عملی تصویر بنے ہوتے۔ عیسائی قیدیوں کو اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرتے۔ عقبہ نے ناربون کے بیدار مغز والی یوسف بن عبد الرحمن فہری سے مل کر توسیع مملکت کے جو منصوبے تیار کیے تھے وہ مسلمانوں کے آپسی انتشار کا شکار ہو رہے تھے۔ افریقہ کے علاوہ یہاں پر بھی کیسی قلبی اور بربر مسلمان گروہوں میں بٹ چکے تھے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کی بٹی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوزون اور اس کے گرد و نواح کے کچھ علاقوں کو اپنی گرفت میں کر لیا۔ مسلمانوں کی جو حالت اندلس میں تھی کچھ ایسے ہی حالات افریقہ میں جنم لے رہے تھے۔ اسی کے پیش نظر عقبہ کو بعض بغاوتوں کو فرد کرنے افریقہ بلایا گیا۔ عبد الملک بن قطن فہری کے برسر اقتدار آتے ہی اندلس کے حالات مزید خراب ہو گئے۔ بقدرہ میں ہزاروں عرب بربروں کے ہاتھوں کٹ گئے۔ عبد الملک خود بھی بربروں کے سخت خلاف تھا۔ امیر نے شامی افواج کو بربروں کے خلاف استعمال کیا اور کام نکل جانے کے بعد انہیں افریقہ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ شامیوں نے فیصلہ اپنی تلوار سے کرنا چاہا مگر اہل یمن ان کے آڑے آ گئے۔ شامیوں نے اس وقت تو معاملہ ٹال دیا لیکن بلج بن بشر کے امیر اندلس بننے کے بعد عبد الملک کو سولی پر لٹکایا گیا اور توہین کے لیے دائیں جانب کتے اور بائیں جانب سور کو معلق کر دیا۔ رات کی تاریکی میں ایک بربری غلام نے لاش کو اٹھایا اور تجہیز و تکفین کی رسم ادا کی۔ بلج بن بشر کا انجام بھی اتنا ہی خوفناک تھا۔ ایک خونریز لڑائی میں عبد الرحمن بن علقمہ نے اسے گھائل کر دیا اور وہ زخموں کی تاب نہ لا کر 742 عیسوی میں دنیا سے چل بسا۔ بلج بن بشر کے بعد سلبہ ابن سلمہ العاملی نے امارات کی ذمہ داری سنبھالی۔ وہ شقی قلب انسان تھا۔ اس نے عربوں اور بربروں کے ساتھ احانت آمیز سلوک کیا جس کی تاریخ میں مثال ملنا محال ہے۔ سلبہ کوئی 10 مہینے برسر اقتدار رہا۔ اس کے بعد والی افریقہ نے یہاں پر ابو الخطار حسان بن زرار قلبی کو امیر مقرر کیا۔ ابو الخطار اپنی بالغ نظری، متانت اور انتظامی قابلیت کے لیے منفرد شخصیت تھا۔ اس نے مختلف گروہوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابو الخطار کے بدخواہوں نے امن و سکون کی فضا کو بگاڑنے کی ٹھان لی۔ ان لوگوں میں سیموئل بن حاتم، ابو العطار کیسی، امیہ بن عبد الملک اور ثوابہ سلمہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابو الخطار نے اپنی تمانت اور سنجیدگی سے تمام حالات پر قابو پا لیا تھا۔ آخر کار اس مفسد ماحول میں کودنا پڑا جس سے ملک کی تمام فضا ایک بار پھر خراب ہونے والی تھی۔ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک یمنی عرب جو رشتے میں امیر کا چچیرا بھائی لگتا تھا ایک کنانی سے جھگڑا ہو گیا۔ کنانی اپنا معاملہ امیر کے پاس لے گیا تاکہ عدل کے حصول میں تاخیر نہ ہو۔ ابو الخطار نے کنانی کے خلاف اپنے رشتہ دار کی مدد کی۔ کنانی نے سیموئل بن حاتم کو تمام قصہ سنایا۔ سیموئل بن حاتم اب امیر ابو الخطار کے پاس پہنچا اور بجائے شائستگی
سے گفتگو کرنے کے تند و تیز لہجہ اختیار کیا۔ امیر کو یہ بات بری لگی اور امیر نے نوکروں سے کہہ کر سیمیل کو باہر نکلوا دیا۔ اس رگڑے جگڑے میں سیمیل کا امامہ ٹیڑھا ہو گیا۔ وہ جب باہر کے دروازے سے نکلنے لگا تو حاجب نے آواز دی، شیخ صاحب آپ کے امامے کو کیا ہوا؟ وہ ایک طرف کو لٹک گیا ہے۔ سیمیل غصے میں جل رہا تھا۔ معنی خیز لہجے میں کہنے لگا، اگر میری قوم میں زندگی ہوئی تو اس ٹیڑھے ہوئے امامے کو درست کر لے گی۔ سیمیل نے ثوابہ بن سلمہ کو اعتماد میں لیا اور اپنی قوم سے تقاضا کیا کہ وہ ابو الخطار کو ملک سے نکال باہر پھینکے۔ ابو الخطار کو سیمیل اور ثوابہ کے ارادوں کا علم ہو چکا تھا۔ وہ ایک عظیم لشکر لے کر دریائے شزونہ کے کنارے لڑائی کے ارادے سے نکل پڑا۔ دونوں فوجوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ عبد الخطار اپنی شامی فوجوں کو پسپا ہوتا دیکھ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا مگر پکڑا گیا۔ اسے 745 عیسوی میں قرطبہ کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابو الخطار کے مقید ہونے پر مسند اقتدار ثوابہ بن سلمہ کو سونپی گئی۔ ثوابہ بھی کامیاب امیر ثابت نہ ہوا۔ ملک میں بد امنی کا دور دورہ تھا۔ کیسی اور کنانی کے درمیان نفرت اور حقارت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ مسلسل دڑے بندیوں نے اندلس کو جہنم کا نمونہ بنا دیا تھا۔ ان حالات میں قرطبہ کے معززین کا ایک وفد یوسف بن عبد الرحمن الفہری کے پاس پہنچا اور انہیں اندلس کی امارات قبول کرنے کے لیے کہا۔ لوگوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے یوسف نے یہ ذمہ داری قبول کر لی۔ یوسف بن عبد الرحمن فہری حضرت عقبہ بن نافع کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی صورت جتنی دلکش تھی اتنی ہی ان کی سیرت بھی پاکیزہ تھی۔ یوسف بن عبد الرحمن فہری کے لیے حالات کو قابو کرنا آسان کام نہ تھا۔ یمانی اور مزری قبیلے کے درمیان نفرت اور حقارت کی خلیج حائل تھی۔ سیمیل نے اپنے ارادوں سے انحراف کر کے ایسے حالات میں ایک اور چنگاری مہیا کی۔ دونوں گروہوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اندلس کی امارت کو ایک سال کے لیے مضر اور یمانیہ میں تقسیم کر لیا جائے۔ اس معاہدے کے مطابق یوسف بن عبد الرحمن کو پہلے سال کے لیے امیر منتخب کر لیا گیا تھا۔ اگلے سال جب یمانیوں نے اپنے امیر کے تقرر کا مطالبہ کیا تو سیمیل اپنے معاہدے سے منحرف ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک خونریز جنگ شروع ہوئی۔ امیر شکیب ارسلان کا خیال ہے کہ یمانیوں اور مزریوں کے درمیان جو لڑائی اس مرتبہ ہوئی پہلے اس کی کوئی مثال ہے نہ نظیر۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلی لڑائی تھی جو قبیلے کے نام پر لڑی گئی۔ اس لڑائی میں گھوڑے بیکار ہو گئے، نیزے ٹوٹ گئے، تلواریں کند ہو گئی اور جب لڑائی کے تمام آلات ناکارہ ہو گئے تو سپاہی دنگا مشتی پر اتر آئے۔ سیمیل نے بازار سے دکانداروں کو بلا لیا۔ ان میں وہ قصاب بھی شامل تھے جو گوشت بنانے کے چولہے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یمانی اس تازہ کمک کے بارے میں غافل تھے۔ وہ اس غیبی امداد سے ڈر کر میدان سے بھاگ نکلے۔ ابو الخطار اور ابن حریز دونوں پکڑے گئے اور موت کی گھاٹ اتار دیے گئے۔ امیر اندلس یوسف بن عبد الرحمن جو ملکی حالات سے بدل ہو کر واپس البیرہ چلے گئے تھے، قرطبہ لایا گیا۔ ابن اسیر کا خیال ہے کہ حکومت تو یوسف کی تھی لیکن حکم سیمیل بن حاتم کا چلتا تھا۔ اس زمانے میں جب مسلمان ایک دوسرے سے دست و گریبان تھے، جلیکیہ کے عیسائیوں کو پر پرزے نکالنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے الفانسو کی قیادت میں جلیکیہ کے گرد و نواح پر اپنا تصرف جما لیا۔ لیون، استورکا اور کشتالیہ کے شہر بھی مسلمانوں کی سرداری قبول کرنے سے انکار کر بیٹھے۔ فرانس کا پورا علاقہ سوائے ناربون کے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی آزاد ہو گیا۔ بہت سے مسلمان جو ان شہروں میں آباد تھے اب ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس دور فتن کا خاتمہ اس وقت ہوا جب اموی شہزادہ عبد الرحمن الدخل 10 ذی الحجہ 138 ہجری بمطابق 755 عیسوی کو قرطبہ میں داخل ہوا۔ یوسف نے 9 سال اور کچھ مہینے حکومت کی۔ اس زمانے میں جب کہ
کہ مغربی معاشرے میں خشونت، گنوارپن اور وحشیانہ شہوت پرستی چھائی ہوئی تھی۔ مزدور اور کاشتکار طبقہ بڑے زمینداروں کی بےہودگیوں اور چارہ دستیوں سے لرزا اور ترسا دکھائی دیتا تھا۔ پادریوں کے فسق و فجور نے نظام خانقاہی کو رسوا کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس معاشرے کی فکری قوتوں کو توانائی بخشی، اقتصادی استحصال کو ختم کیا اور روبہ صفت انسانوں کو عملی زندگی کا سبق دیا۔ مسٹر ایس پی اسکاف کا خیال ہے کہ اندلس زیر حکومت اسلامی 50 سال کے اندر اندر تہذیب کے اس نقطے پر پہنچ گیا کہ جہاں تک اٹلی کو زیر حکومت پوپ پہنچنے میں 1000 برس لگے تھے۔ سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جن سامعین نے اب تک میرا چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل وسیم وژڈم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔